تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل في سبيل الله حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم منظر حق کا ہر پہلو دنیا کو دکھا کر دم لیں گے. ہم منظر حق کا ہر پہلو دنیا کو دکھا کر دم لیں گے. ہم قال رسول قال اللہ دنیا کو سنا کر دم لیں گے. ہم امن و سکون کے داعی ہیں، سب ظلم مٹا کر دم لیں گے. ہم امن و سکون کے داعی ہیں، سب ظلم مٹا کر دم لیں گے. ہم حق پہ نشاں ہے دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے. وہ زنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. وہ زنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. مجلسی کرنوں نے اپنے شب غم توڑ دیا، اب جا تجھے ہے دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے. فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر. فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر. ہم جاگیر کش لوگوں کو قدموں میں چھپا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بس جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. تو جائے کبیر اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. تو جائے کبیر اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت جی لیں گے. میرے محترم عزیز دوستوں اور مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے تو میں ان عزیز طالب علموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ختم مشکات شریف کا سبق سنا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ختم مشکات شریف کی فضیلت عطا فرمائی. میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع پیش کروں گا کہ جس موضوع سے آپ کے اندر جوش آنا چاہیے اور دل جمعی کا سکون دینا چاہیے. میرا موضوع ہے قوم کو خلاف. اے قوم، باد قانون کی آواز ہو دے تجھے پاش پاش کر رہی ہے. ظلمت و پستی تیرا مقدر بن چکی ہے. کیڑے مکوڑوں کی طرح تجھ کو زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. ظلم استبداد کی شکل میں تجھ کو بے دریت پیسا جا رہا ہے. تیری معصوم بچوں پر نیزوں اور تلواروں کو آزمایا جا رہا ہے. تیرے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. تیرے دینی قوانین کو برباد کیا جا رہا ہے. تیرے مدارس اور عبادت گاہوں کو، تیرے مدارس اور مکاتب کو ناجائز پابندیوں میں جکڑا جا رہا ہے. آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ تیرے اکابرین نے ہندوستان کو اپنے خون سے کھینچ کر ان کے حوالے کر دیا تھا؟ کیا اس لیے کہ تیرے اسلاف نے اپنا خون بہا کر حقوق دوشی کا اعلان کر دیا تھا؟ کیا اسی لیے ہندوستان میں تیرا کوئی حق نہیں ہے؟ اے قوم، اب سونے کا وقت نہیں رہا. اپنے ماضی کو دیکھ، اپنے کردار کو دیکھ، اپنے وقار کو دیکھ، اپنے کارناموں کو دیکھ. اے قوم، اپنے اخلاق کی تاریخ کو دیکھ. اے قوم، اپنے اکابرین کی قربانیوں کو دیکھ. ایک تیرا ماضی اگر ایک طرف تجھ کو روشنی دیتا ہے تو دوسری طرف تاریخ خیالات قبول کرتا ہے. تیرا ماضی اگر ایک طرف تجھ کو غزوہ بدر کا میدان دکھاتا ہے تو دوسری طرف شاملی کے میدان کی سیر کراتا ہے. تیرا ماضی اگر ایک طرف تجھ کو غزوہ صبر لے جاتا ہے تو دوسری طرف سرزمین کانسور میں خواب و خون کا طوفان دکھاتا ہے. تیرا ماضی اگر ایک طرف تجھ کو غزوہ تبوک لے جاتا ہے تو دوسری طرف محمود کے گھر کی بالاکوٹ کی پہاڑی کی سیر کراتا ہے. تیرا ماضی اگر ایک طرف تجھ کو غزوہ جریج لے جاتا ہے تو دوسری طرف اور حق کی خاطر دوائیات کی جیل میں لے جاتا ہے. تیرا ماضی اگر ایک طرف
تجھ کو خطرے بچے کی خوشخبری سناتا ہے تو دوسری طرف جو میں آزادی 15 اگست کی کھیلتا رہتا ہے. لیکن قوم ان تمام کامیابیوں اور کامرانی کے باوجود آج تیرے وجود پر حملہ ہو رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے تیرے مقابلے میں کبھی قید سمیدہ آیا تو کبھی شاہ افریقہ آیا, تیرے مقابلے میں کبھی یہودی آئے تو کبھی عیسائی آئے, تیرے مقابلے میں کبھی سردار پٹیل آیا تو کبھی جنگ سنگھ آیا, تیرے مقابلے میں کبھی راج ٹھاکرے آیا تو کبھی سردار پٹیل آیا, تیرے مقابلے میں کبھی سنجے گاندھی آیا تو کبھی مایاوتی آئی, تیرے مقابلے میں کبھی مسلم پریشد آئی تو کبھی شیو سینا آئی. غرب کے تمام ظالم پارٹیوں ظالم راجاؤں سے تیرا مقابلہ ہوا اور تو نے ہر ایک کا جم کر مقابلہ کیا. لیکن یہ قوم اب تیرا مقابلہ ایک سرکش اور جابر پارٹی سے ہے کہ جس نے ہمیشہ تیرے خون سے ہولیاں کھیلی ہے, جس نے تیری عبادت کا بابری مسجد کو شہید کیا, جس نے تیرے دامن کو داغدار کیا, جس نے تیری جمہوری حقوق کو پامال کیا, جو کبھی تجھے وندے ماترم کہنے پر مجبور کرتی ہے اور کبھی تجھے جے شری رام کہنے پر مجبور کرتی ہے اور کبھی تیرے بزرگ کو تہوار کرنے کے لیے وندے قانون جاری کرتی ہے, تیرے معلوم بچوں کو نہرو پٹیل کے سامنے گردن جھکانے پر مجبور کرتی ہے اور کبھی تجھے ناجائز پابندیوں میں جکڑنے کی کوشش کرتی ہے اور کبھی تجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگا. اب غفلت کی چادر کو چاک کر اور دشمن کے مقابلے میں آ کے دیکھ, سوئے ہوئے دل کو بیدار کر کے دیکھ, آنکھوں سے پردے کو ہٹا کر کے دیکھ. بتا جب تیرا شہادہ منتشر ہو جائے گا, تیرے مذہب کی بنیادوں کو اکھاڑ دیا جائے گا, تیرے بقا کے ذرائع کو ختم کر دیا جائے گا, تیرے پروانوں کو دار پر لٹکا دیا جائے گا, تیرے دیوانوں کو انگریزوں کی بھیٹ دلا دیا جائے گا, تو پھر تیرے بزرگ کی عبادت کون کرے گا؟ بتا کیا نٹ مہاراؤ تیرے بزرگ کی عبادت کرے گا؟ کیا باج ٹھاکرے تیری بزرگ کی عبادت کرے گا؟ کیا سب ظالم پارٹیاں تجھے گلے سے لگا کر رکھے گی؟ نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ تجھے خود ہی اپنی عبادت کرنی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اندر تو آقا مدنی کا خون ہے, تیرے اندر تو ابو بکر و عمر کا خون ہے, تیرے اندر تو عثمان و علی کا خون ہے, تیرے اندر تو محمد بن قاسم کا خون ہے, تیرے اندر تو عمر بن عبد العزیز کا خون ہے, تیرے اندر تو محمود الجنی کا خون ہے, تیرے اندر تو طارق بن زیاد کا خون ہے, تیرے اندر تو بڑے بڑے اکابرین کا خون موجود ہے. ماشاء اللہ, بہت بہت اللہ. اب میں اپنی تقریر کو یہ اشعار پر ختم کرتا ہوں. ان کو شیر مجاہد ہوش میں آ, ان کو شیر مجاہد ہوش میں آ, تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں پھر ہوتا ہے ایک جماعت کو پیدا کر, اپنی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر, قانون کی دولت ٹکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کر. اگر اسلام کا دم تو بھرتا ہے پھر دشمن سے کیوں ڈرتا ہے؟ یا اسلام کا نام لے یا شوق شہادت پیدا کر, یا ان سے کہہ دے گھبرائے نہ, حالات بدلنے والے ہیں, کاٹے بن کے جو آئے تھے ولم سے بدلنے والے ہیں. ہمت نہیں طوفانوں میں جو جنگوں کو ہمارے سیکھ سکے, جتنا ہم سے پوچھیں گے اس سے ہم بدلنے والے ہیں. نہیں مانو چلو مجدار میں موٹو ٹکرا جائے مگر نہ ڈوب جائیں گے جو ساحل سے کھڑے ہوں گے. بنا پیشاب کی پہلے وفا کا ہاتھ ظلم ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. تو آپ ان کا آواز الحمد للہ.